السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وبعد، گل منجن سے متعلق شیخ مقبول نے کوئی تحریر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. اس کے بارے میں انہوں نے رائے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ گل منجن سے متعلق شیخ مقبول سرفی صلی اللہ نے جو تحقیق پیش کی ہے کہ کتاب، اور وہ بھی کتاب و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں، کہ گل منجن کا استعمال مسلمان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ مسکر یعنی نشہ آور ہے. نشہ آور چیز ہے، خواہ اس کا تھوڑا حصہ ہی استعمال کیا جائے یا زیادہ، کیونکہ صحیح حدیث کی روشنی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی جس چیز کی زیادہ مقدار مسکر ہو، نشہ آور ہو، تو اس کی تھوڑی مقدار کا استعمال بھی حرام ہے. تو اس کی تھوڑی مقدار کا بھی استعمال حرام ہوگا. غرضے کی نشہ آور کوئی بھی چیز کسی شکل میں ہو، وہ ہمارے خالص دین اسلام میں اس کا وجود صحیح نہیں، اور نہ کسی مسلمان کے گھر میں اس کا رکھنا جائز ہے. بعض مذاہب میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی مسکر کا، مثال کے طور پر اگر کسی مسکر کی 100 گرام کی مقدار نشہ آور ہے اور 70 گرام نشہ آور نہیں ہے، تو 70 گرام کا استعمال اس مذہب میں جائز ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس مذہب کا یہ قول لائق التفات نہیں، کیونکہ صحیح اور صریح حدیث رسول کے خلاف ہے. اگر کوئی اس مذہب کی اس بات کو صحیح ہونے کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، اس مذہب کی اس بات کے صحیح ہونے کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، تو وہ گنہگار ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ گل منجن کا استعمال علی کل حال دانت اور منہ کی صفائی کے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بہت سی حلال چیزیں پیدا کی ہیں، مسواک ہے یا ایسے منجن جو اس قسم کے نہ ہوں. رہ گئی بات جو شیخ مقبول نے کہی ہے کہ عمدن آدمی اگر گل منجن کے کچھ حصے کو نگل نہیں رہا ہے تو وہ اس سے صوم باطل نہیں ہوگا. کتاب و سنت سے کوئی دلیل ابطال صوم کی نہیں ملتی ہے. یہی حقیقت ہے انشاءاللہ، اور تحقیق کے قریب یہی قول ہے. ہاں، اگر گٹکا اور سرتی تمباکو کی طرح استعمال کر رہا ہے اور اس کی کش یعنی پیش کو نگل جاتا ہے، تو اس سے صوم باطل ہو جائے گا، اس میں شبہ نہیں. ایک بات اور ذہن میں رکھیں، خاص طور پہ جو مسلمان کمپنیاں بناتی ہیں، ان کو چاہیے کہ حلال روزی کمانے کی کوشش کریں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں یا شریعت میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو یا نکاح شادی میں کسی عورت کے بارے میں اگر شبہ ہوا کھانے پینے کی چیز میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ حرام ہوگی وہ چیز، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. کسی عورت سے نکاح و شادی کرنے کے بارے میں اگر شبہ ہوا کہ یہ عورت کسی طرح اس کے لیے حلال نہیں ہے، کسی وجہ سے رضاعی بہن ہے یا اور کسی وجہ سے جو حرام ہونے کے اسباب ہیں، اگر شبہ بھی ہو جائے تو پھر اس عورت سے نکاح حرام ہوگا. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم نے شکار پر بسم اللہ کر کے تیر چلائی، تیر لگ جانے کے بعد اگر وہ شکار تم سے اوجھل ہو جائے، بعد میں مرا ہوا ملا اور اس کے جسم پر کسی جانور کے کاٹنے اور کھانے کا نشان نہیں، تو تمہارے لیے اس کا کھانا جائز اور حلال ہے، کیونکہ یہ تمہارا شکار ہے اور اس پر تم نے بسم اللہ کر کے تیر چلائی تھی. اور اگر وہی جانور پانی میں ڈوبا ہوا مرا ملا تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں، کیونکہ یقینی بات نہیں ہے کہ وہ تمہارے تیر کے زخم سے مرا ہے یا پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مرا ہے. اسی طرح اگر کسی عورت سے کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے
مگر اس کا شبہ ہے کہ وہ عورت اس کی رضائے بہن ہے تو اس سے شادی شبہ کی بنا پر اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگی. کیوں؟ یہاں تک کہ شادی کے بعد اولاد پیدا ہو جانے کے بعد بھی اگر شبہ ہوا تو دونوں کو الگ کر دیا جائے گا، جیسا کہ عقبہ بن الحارث کا قصہ ہے کہ میں نے ایک اور صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ ہم نے ایک عورت سے شادی کی تو ایک کالی عورت نے آ کر کے کہا اور میرے اس سے کئی اولاد بھی پیدا ہو گئے، بچے، مگر آ کر کے کسی کالی عورت نے کہا کہ ہم نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، گویا تم دونوں بھائی بہن اور رضائی بہن ہو. وہ جس طرح نسب نامے سے ایک ماں باپ کے بیٹے اور بہن حرام ہوتے ہیں، اسی طرح رضائی بہن بھی حرام ہوگی، تو اس سے شادی تمہاری جائز نہیں. کہا انہوں نے کہ میں گھبرایا، میں نے خصوصی طور پر ایک اونٹ خریدا اور مدینہ منورہ، مکے کا قصہ ہے، عقبہ بن حارث کہتے ہیں میں مدینہ منورہ روانہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر کے میں نے قصہ بیان کیا تو پیارے رسول نے فرمایا فارغ تھا، اس کو الگ کر دو. کہا یا رسول اللہ ان لی منہا اولاد، اے اللہ کے رسول مجھ اس بیوی سے، اس عورت سے میرے اولاد بھی پیدا ہو گئی ہیں. کہتے ہیں پیارے رسول فارغ تھا، کوشش کرتے رہے تو آخر میں آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ مبارک اصل قاعدہ بتاتا ہے کہ فارق ہے کیف وقد قیل، جب یہ بات کہہ دی گئی کہ نہیں دودھ پیتی بہن تمہاری ہے، شبہ بھی ہو گیا، تو پھر تم دونوں کا اجتماع اکٹھا رہنا میاں بیوی کی حیثیت سے جائز نہیں ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو گل منجن کا استعمال بھی شرعی اس قاعدے کے تحت حرام ہوگا اگر اس میں اس کے مسکر ہونے کا شبہ بھی ہو، حالانکہ شبہ نہیں ہے، مگر اس کے استعمال سے اگر اس کی پیچ یا اس کے ذرات پیٹ میں نہیں گئے تو صوم باطل نہ ہوگا انشاءاللہ. اور ہماری گزارش ہے کہ علماء کرام کو چاہیے کہ خالص دین کی روشنی میں، خالص دین کتاب اللہ سنت رسول، صحابہ کرام کے اقوال، ائمہ کے اقوال اگر کتاب سنت سے نہیں مل رہے ہیں، یہ سب خالص دین کے اصول ہیں، ان اصول سے مسائل کو کشید کر کے عوام کے سامنے پیش کریں. مسکر چیز جبکہ گل منجن بنانے والی کمپنیاں خود اعتراف اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ یہ مسبب کینسر ہے اور مسبب موت بھی ہو سکتا ہے، تو پھر علماء کرام کو کسی مذہب کا جو مذہب صریح اور صحیح حدیث کے خلاف ہے سہارا لے کر اس کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، وہ صحیح، ان کا یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خالص دین کی علم کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصی اللہ، مکہ مکرمہ.